بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں۔ اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر اور ان کا جائزہ لے۔ اور یہ بھی آواز لگاتا ہے، کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہم سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان شریف کے مہینہ میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرمائے جاتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتے ہیں، یعنی 60,030 مرتبہ، جن کی کل مجموعی تعداد 18 لاکھ ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی ہر شب میں 6 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تعداد میں آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جتنی تعداد میں آج رات تک یعنی پورے مہینہ میں آزاد فرمائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق ایک بہت طویل اور جامع روایت منقول ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری دن تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ سامعین، ایک روزہ کا بدلہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ خزاع کے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حوریں عرض کرتی ہیں، اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے گا مگر یہ بات کہ اس کی شادی ایک ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں خیموں میں رکی رہنے والی۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا
کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بستر پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزہ کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے، اور روزہ دار نے روزہ کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ مذکورہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ میں حق تعالی شانہ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار اور اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معیشت کی کثافتوں سختیوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے، اور اس ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری حصہ میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے لوگو، یقیناً تم پر ایک بڑی عظمت والے مہینہ نے سایہ کیا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض فرما دیے ہیں، اور اس کی راتوں میں نماز ادا کرنا نفل و سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نفلی نیکی کے ذریعے حق تعالی شانہ کی نزدیکی چاہے گا، وہ اس شخص جیسا ثواب حاصل کرے گا جس نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ میں فریضہ کو ادا کیا ہو، اور جو شخص اس ماہ میں فریضہ ادا کرے وہ ثواب میں اس شخص جیسا ہوگا جس نے ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جاتا ہے، اور صبر کرنے کا ثواب جنت ہے، اس کے بدلے میں بہشت ملتی ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں محتاجوں اور بھوکوں کی مال اور جان کے ساتھ غمخواری کرنی چاہیے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے اور اس میں برکت دی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، نیکی کا وقت ہے، اور بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے اور ان کو چھوڑنے کا ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوزخ کی آگ سے آزاد کیے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرتا ہے بہت بندوں کو دوزخ کی آگ سے بحرمت اس ماہ مبارک کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات اور انعامات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔